وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال تعالى في مقام آخر: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وتقواكم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم
بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي ولكل نبي في الأنام فضيلة جملتها مجموعة لمحمد ما إن رأيت ولا سمعت بمثله ما مثله في الناس بمثل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق نال درود پاک پڑھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آوے جی میں دل دے دا بیٹا کیوں کی دے گئے سارے چاچا ہن حافظ محمد عارف صاحب والے سید مساط ہن اور بالکل ہو بہو انہائی علی کار ہن. یہ میں سال دے بعد نے کو آنا دے دا میں کو چاچا یاد آتے میں کو لے دا بیٹا ہم جو کی دے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت دے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بے انتہا حمد و توصیف سرور کائنات مفر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم دی ذات بابرکات تحفہ درود و سلام پڑھ جنو تمام حضرات محبت و ذوق نال بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے دے بعد محترم بزرگوں مکرم نوجوان ساتھیوں قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اس تو قبل کہ میں چند ضروری معروضات گزارش کر رہا ہوں دل دی گہرائی دے نال دعا منگدا اللہ عالم اسلام دی حفاظت فرماویں. اللہ میاں وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرماویں. اللہ سارے ملک کو داخلی خارجی فتنے کو محفوظ فرماویں. اللہ میاں وطن کو امن سلامتی و استحکام نصیب فرماویں. سالانہ نقش بندی اجتماع کئی سالیں کو عاجز تواری خدمت اندر آ کے این نشست جندر شریعت طیبہ دے ضروری مسائل بیان کریں دے. اللہ کو دعا ہے اللہ حق بلواویں اور اللہ تعالیٰ سارے کو حق دوتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، میں تمہارے سامنے قرآن کریم وچوں بہت ساری آیات طیبات دی تلاوت کی ہے جے اندر اللہ تعالی نے تقوی اختیار کرن دا حکم فرمائے یا اللہ نے متقی لوگیں دی فضیلت کو بیان کی ہے. مثلا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اتھا تقوی اختیار کرن دا حکم ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اتھا متقی لوگیں دی فضیلت ہے کہ قرآن کریم کو لوگ کامل درجے دا فائدہ متقی اور پرہیزگار حاصل کر سکتا ہے. میرے محترم دوستو، ایمان دے بعد اگر کوئی چیز اللہ دے ہاں قابل قدر ہے تو نور تقوی ہے. اللہ عام لوگے کو ایمان دا حکم دے دن اور ایمانداریں کو اللہ تقوی اختیار کرن دا حکم دے دن. معلوم تھیا اتنی وڈی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالی اون بندے کو جدے دل اندر نور توحید ہے،
اون بندے کو جدے دل اندر حضور دی نبوت و ختم نبوت ایمان ہے اون بندے کو جدے دل اندر قیامت ایمان ہے یہ سارے ترائے اصولی عقیدے ہیں اللہ دی توحید حضرت نبوت و ختم نبوت اور عقیدہ قیامت جنہیں دے دل اندر یہ ترائے چیزیں ہیں اللہ ہنے کو مطالبہ کریں اتقوا اللہ تقوی اختیار کرو بطور فائدہ ہے گار یاد رکھا ہے اللہ صحیح ای کارخانے کائنات اندر مختلف انبیاء علیہ السلام کو بھیجے حضرت جناب آدم کو لوگ گھن کے سید القونین امام الانبیاء دی ذات بابرکات تک ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی قوم دے سامنے اللہ دا دین اور اللہ دے احکامات پہنچائیں ذرا غور کر سمجھو جناب آدم کو لوگ گھن کے حضرت نوح تک سیدنا نوح کو لوگ گھن کے حضرت ابراہیم تک جناب ابراہیم کو لوگ گھن کے عیسیٰ ابن مریم تک عیسیٰ ابن مریم کو لوگ گھن کے اپنے محبوب دی ذات بابرکات تک جتنی پیغمبر اور رسول ہیں اے اللہ دے نمائندے ہیں انہیں آکے اللہ جانگال ہی اللہ دی مخلوق کو دسے غور کرو سمجھو سادے ملک دا صدر اگر حکم دیونا ہوئے وہ خود ایک بندے نال نہیں الگندا صدر دے احکامات ان دے نمائندہ لوگے تک پہنچے نن کتھا دنیا دے صدر جرے قربان تھی وہ میں اللہ دی نام مبارک دے تم اور اللہ ایک بندے نال آکے گالی کھڑا کرے کہ غلام محمد تو ہی کر عبدالغفور تو ہی کر غلام حسین تو ہی کر عبدالحمید تو ہی کر یہ اللہ دی شان دے عظمت دے خلاف ہے اللہ نے اپنے نمائندے بڑھائے دی دنیا وچ جنہیں نمائندے دے ذریعے اللہ نے اپنا کال ہی اپنی مخلوق تک پہنچائے انہیں نمائندے کو نبی آکھا دے میں تو کوئی بات سمجھاؤنا چاہنا غور کرے سو نبییں دیاں دو ایسے خاصیت ہونیں جن اندر کوئی ان کی شریک نہیں ہوتا نبییں دیاں دو ایسے خاصیت ہونیں جن اندر کہیں نبی دی امت وچوں کوئی ان کی شریک نہیں ہوتا نمبر ایک نبی معصوم ہوتا اور نمبر دو خدا دے نبی کو لو اللہ دے احکامات دی وحیاں دیئے اللہ سیاں جیرے پاس سے میں نے کو گیدی بنا انشاءاللہ سمجھ آوج نے اللہ اپنے نبی کو دو خاصیت آنے دے جن اندر کوئی شریک نہیں نمبر ایک نبی معصوم ہوتا یعنی یہ سمجھاوا نہ اللہ گناہ کو نبی دے قریب انجانے نہ اللہ نبی کو گناہ دے قریب آمانے سورت یوسف جے دروازے بند دن دیکھن والا کوئی نہیں حسن و جمال دی پہ کر سامنے ہے آنکھ کھڑیا دی ہائی تلک یوسف میرا غلط ارادہ پورا کر لیکن معصوم جو ہاں اب دن اکھ بھما کے یوسف نیٹھا ایک کو جملہ نکلے فرمینے معاذ اللہ زلیخہ میں بھیڑے کمی کرنا لگا بعض علماء کرام لکھن زلیخہ نے جلدی اپنے سر دا دوپٹہ اتار کے سامنے جڑا پتھر دا معبود کیا ان دے منہ تے ساتھ کیا دے یوسف ہو سکتے میرے بت کو لو میرے معبود کو لو شرم کیا کرے نہ ہوئے ہون میرے نیڑے آ میں ان دے منہ تے کپڑا دے آئیاں کہیں دے دا پیا
علاقے دے با سمجھ دوستو بس اندے جملہ آکھنا تے نبوت دی غیرت ایمانی جوش چاہیے فرمانے سلیخہ تیرا معبود کپڑے دے پار لہدا تے میرا محبوب دل ارادے کو جانے نہ میں پہلے گناہ دے نیڑے آنا ہم نہ اور گناہ دے نیڑے آنا پہلی خاصیت نبی دی ہوتی ہے کہ نبی معصوم ہونے کیوں یہ اگر نبی آپ گناہ کھڑا کرے نعوذ باللہ امت کو کہہ رہے مہنال دین دی دعوت ریسی اللہ نہ کرے اللہ کھوار میری توبہ صرف سمجھاون واسطے بیانا جرا نبی آپ کو کھڑا مارے وہ لوگوں کو آپ سے پوچھنا مارو جرا آپ غلطیاں کرے وہ کہیں کو آگ سکتے جو غلطیاں نہ کرو چونکہ نبی مخلوق واسطے رہنما ہوندہ رہا دے ای واسطے اللہ نے اپنے نبی کو معصوم پیدا کی دے پہلا عقیدہ یاد رکھو انبیاء معصوم ہیں ای صفت اندر اللہ دا کوئی بھی بندہ نبی دے نال شریک ہوئی ٹھیک ہے تو جو تے حضور آخری نبی ہے یہ نہ ایمان ہے ماشاءاللہ حضور معصوم کون ہوں دے نبی معصوم کون ہوں دے نبی یہ حضور آخری نبی ہے بس سارا ہون عقیدہ بڑھ گیا جو حضور آخری معصوم ہے سبحان اللہ اگر کوئی آمنہ دے لال دے بعد کہیں بے کو معصوم کھڑا دے گویا حضور کو آخری نبی نہیں منے دا اگر وہ نبی کو آخری میں نبی منے پیچھے آکے جی میں نبوت دا دروازہ بند ہے جی میں معصومیت دا دروازہ بند ہے اللہ دا نبی بھی آخری ہے معصوم بھی آخری ہے ان حضور دے بعد اللہ جبرائیل وحج کھل کے زمین دوتے کہیں تے نازل تھی اللہ نے حضور کو قرآن دیتے یہ قرآن اندر جا بجا تقوی 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 غور کرو پروردگار عالم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والو اللہ کو ڈرو جی میں ڈرن دا حق ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ دہاں عزت والا متقی دے پرہیزگار ایجاد سیدن یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ کو ڈرو اللہ سیاں تیرا ڈر میں کتھوں گھنا اگر میں کپڑا گھنا ہوئے کلا تھا اس تے ونیا اگر میں سونا گھنا ہوئے سنارے دی دکان تے ونیا اگر میں لوہا گھنا ہوئے لوہار دی دکان تے ونیا میرا سونا اللہ جے میں تیرا ڈر گھنا ہوئے تے کڈے ونیا اتو آواز دے وکونو ما صادقین میرے ولیے دنال تعلق رکھن تیرا کام تیرے دل وچ اپنی ذات دا ڈر پیدا کرے میں اللہ دا کام ہی واسطے آدن کے صحبت صالح درا صالح کند صحبت طالع درا طالع کند نیک دی صحبت انسان کو نیک کریں دیئے اور بھیڑے دی برے دی صحبت انسان کو برا کریں دیئے میرے واجب اور احترام بزرگو اللہ سیادن روزہ رکھو کیونکہ لعلکم تتقون نعمت تقوی ملے میرا اللہ فرمائے دے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اپنے اللہ دے خالق دی عبادت کرو کیوں لعلکم تتقون یہ جا تے تقوی ہے ہن آؤ ذرا سمجھو یہ تقوی ہوندی کیا شے کھاون دی کیا شے ایک شے پیوان دی ہے ایک جیب وچ رکھن دی شے تقوی ہوندا کیا ہے ایک معنی حضرت تھانوی نے کی دے اللہ ان دے قبر دے کروڑا رحمتہ فرماوے حضرت تھانوی فرمائے تقوی نہ ہے احساس دا
توجہ کرو تقوی نہ ہے دل وچ پیدا تھیون والے اون احساس دا جن دی وجہ کولو گناہ کولو نفرت شروع تھی وجے تے نیکی دی رغبت شروع تھی وجے یہ احساس نہ تقوی سبحان اللہ اللہ نہ کرے ایک بندہ چور ہے او کئی واری ڈھکا کھڑے مارا جھلی کھڑے لیکن باہر جو آدھے وال چوری باہر جو آدھے وال چوری باہر جو آدھے وال چوری لیکن مقدر جائس ہی چوری کرن والے جے کھلے کھا کھا تے جیلا کٹ کے چوری نہیں چھوڑی حسن مولانا طارق جمیل صاحب دے کہیں بیان چلے گئے واپس جو ولیے توبہ کر کے ولیے آدھے واپس جو آئے توبہ کر کے آدھا پہ کیوں ای واسطے کہ دے دل دندر ایک احساس پیدا تھی گئے تو میں اللہ دا بندہ ہاں منہ کالا گھن کے کی میں اللہ دی خدمت دندر ویسا ان گناہ کو نفرت چھوڑ دی گئی ہے لیکن یہ رغبت ایک سارے وڈے عالم گزرن انہیں دنائے حسن مولانا عبدالمجید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ باب علوم کہروڑ پکا والے میرے استادے میں استاد ہیں یعنی سارے دادا استاد ہیں انہیں ایک معنی کھتے بڑی جی فرمیندر ایک گاڑی وینی بھئیے انہیں نہ سوارن انہیں ایک نکا جہاں پورزا ہے یہ کو برائے کہا دے یہ کو برائے کہا دے اگر ایک بریک لگ پئی گاڑی محفوظ ڈرائیور محفوظ سواریاں محفوظ تے جے اے بریک فیل تھی گئی گاڑی تباہ ڈرائیور تباہ سواریاں تباہ فرمین اللہ نے آخری دیئے ویچ دیکھن والی طاقت رکھی زبان دیئے ویچ بولن والی طاقت رکھی اللہ کان دیتن ویچ سونن والی طاقت رکھی اللہ ہاتھ دیتن ویچ پکڑن والی طاقت رکھی اللہ پیر دیتن ویچ چلن والی طاقت رکھی اللہ دل اور دماغ دیتے ویچ سوچن تے فیصلے والی طاقت رکھی کہ نال اگر تقوی والی بریک نہ ہو سی اے اکھ غیر دی عزت کو دیکھ سی اے زبان گلے کرے سی اے کن واحیات گاری سن سن اے ہاتھ لوگے دے ظلم کرے سن اے پیر برے مقام کے وے سن اے دل اور دماغ غلط سوچ سچے سن اے جو اندر تقوی والی بریک لگی والے اکھ اما دے چہرے کو دیکھ سی زبان خدا دے قرآن کو پڑھ سی کن علماء جا گاری سن سن ہاتھ لوگے تے انصاف کرے سن پیر چنگے مقام تے چل کے وے سن دل اور دماغ اچھی سوچ سچے سن فرمینا نہیں بریک دنا تقوی یہ بریک دنا تقوی اللہ میاں فرمینا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ او خوش نصیب ہو تمہارے اندر ایمان تہے دیا لیکن میں اللہ ہوں تمہارے قلوبیہ مطالبہ کرن اتقوا اللہ ہوں ایمان دے بعد تمہارے اندر میرا ڈر آمنا چاہیے تمہارے اندر نور تقوی آمنا چاہیے اللہ سیاں کیویں آسی فرمینے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میرے نہایتی قابل قدر بھیرا وہ میرو دیکھو آمنہ دلال نے اپنے صحابہ دے دلے دندر یہاں تقوی والی محنت کی دیئے صدیق دے دل تے عمر دے دل تے عثمان دے دل تے علی دے دل تے طلحہ دے دل تے زبیر دے دل تے مہاجرین دے دل تے انصار دے دل تے غور کرو رب سہی فرمینن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی میرا محمد کریم جنہیں کتائیں پڑھائے جنہیں دی تربیت طے کی دیئے اور میں انہیں دا امتحان کا کندہ اللہ سیاں تیری شہدہ اور میں قلوبہم للتقوی میں انہیں دے دل دندرہ اپنی ذات دا در دیکھنا چاہنا نعرہ تکبیر اللہ اکبر حضور اکرم نے صحابہ کرام دے دل دے اندر جیری نعمت پہ محنت کی تھی اور نعمت تقوی آہا اللہ
نبی سی دی خدمت عورت ہے یہ یہودی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جی رہنا چاہنی وینجنا چاہنی اگر جی حالی دا وینیا ولا واللہ صاحب حضور نے اپنے دو صحابہ کو سجے فرمایا نہیں میں کرو ونجو ہی کو پیکے پچا بی بی ٹور پئیے قدرتاً سامنے اندہ دھیرا کھڑا انہیں صحابیاں کہ تیری بھین ہے کہ جی ساری بھین ہے اچھا سا حضرت غلام سے پیا پیا مانا سنبھال گر گی دیس یہ فطرتاً شرارتی انہوں یہودی دل صحابی ٹور پن اندھے دل خود خود تھئیے اندھے دل شیطان نے گال پیدا کی ہے اپنی بھیڑ دے قریب گئے یا کھانا کہ میری بھین ایک گال ترس میں تے کو تیرے ایمان دا واسطہ دے کے پوچھتا کل ہی ہیں یہیں او بھی جوان ہم تو بھی جوان ہمیں اللہ اکبر گال پردے پہ کرے نا او بھی جوان ہم تو بھی جوان ہمیں راہ دندر اکیلا پن آئے رستے دندر کل ہی جہائیے میں کوئی ایمان نہ لس راہ دندر کوئی خیانت نہیں تھئی راہ دندر کوئی غلطی تا نہیں تھئی راہ دندر کوئی گناہ تا نہیں تھئی علماء لکھن جی میں سامن دی بدلی رج کے وقت یہ ان خاتون دکھی جو ہنجو دے ویر جاری تھی گن کہ دیکھ کہ جے میرا ویر تو میری ابا دا جایا ضرور رہی میری اماں دا پتر ضرور رہی لیکن اللہ دی قسم جتنا حیاء میں محمد جارے دی گاہ میں دیکھے یا سب کے بھرا دی آنکھ اندر میں وہ حیاء نظر نہیں گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر جدار ختم نبوت زندہ باد عظمت صحابہ زندہ باد عظمت اہل بیت زندہ باد حضور اکرم نے اپنے صحابہ دے دل اندر جڑی محنت کی تھی ہے تقوی والی محنت کی تھی ہے اللہ دا قرآن دے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی سبحان اللہ ایک باری ذرا ذوق نال تاکو سبحان اللہ سبحان اللہ اور اونچا سبحان اللہ یار نال پڑھو اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ میرا بال وڈا تھیا دے ابا جی میں کتھا منجا پڑھان میرا پتر وائندار لون کبیر والا پیا بال کچھ بابا جی میں کتھا منجا جامعہ خیر المدارس قابل استادن پیا بال کچھ با میں کدے ونیا میرا پتر جامعہ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی جامعہ دارالعلوم مفتی محمد تقی والا لوگو ذرا انہیں دے مقدر دا اندازہ کرو دلے صحابہ دے پڑھن دا ٹائم ہے اللہ سیاں اساں کی تھا ونجو رحمت کرو جواب دے ونجو میں خانہ کھولیا پہ مدرسے دنا بیت اللہ استاذ دنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ نصاب تعلیم دنا کتاب اللہ اللہ سیاں ریزلٹ کیا ہے امتحان کون گنسی فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ ادھر لفظ امتحان ہے عربی دا لفظ ادھر معنی ہو دے جانچنا ٹٹولنا پرکھنا اللہ فرمائے اولئک الذین امتحن اللہ اے محمد کریم اللہ تیرے یاریں کو پرکھے اللہ نے تیرے یاریں دے دلیں کو ٹٹولے اللہ نے تیرے یاریں دے دلیں کو رٹھے اللہ سیاں وال ریزلٹ کیا ہے میرا مالک فرمائے دے اولئک هم المؤمنون حقا تیری ساری جماعت پکی مومن ذرہ برابر شک و شبہ دی گنجائش کوئی حضور نے تقوی والی محنت کی میری سیاہ ساز نہیں جل سے چھوڑتے گھر میں دھا ہم ول بھائی اللہ سیدہ مطلب ایک تعلق ہے میں آگیا لکھئے ابا جی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضور اکرم دیکھ صحابی ہیں حضرت سعید کافر انہیں کو زندہ پکڑ کیا تو یہ صلاح بیٹھے کریں جو نبی دے یار کو سزا کیا جو ایک کہ بھائی سکتے یا کہ یار عدل ابراہیم بھائی تو بچ گیا ہاں جو یہ بچ گیا تو انتا سالہ نقصان بھی یہ کہ پہاڑ تو دھکا دیوں مرویسیہ پہ
یا جو بیٹھا ہوں کہ یار سنے سینے دے خدا دے فرشتے ہیں مطا تلے پر دے کہ فرشتہ بچا کی دے سبحان اللہ جبالتا لوگ الٹا سارے بندے مسلمان تھی دن میں صلحی مل جا رہ گئن صلحی ٹوٹ جا رہ گئن آخر اندر ایک بندہ بولے کہ ساکو صحیح دی جان نہ لکھ کہنی صحیح دے ایمان نہ لکھے میں کروں کہیں طرح میں دا ایمان لکھ انہیں کہوں تجویزی آپ دے وہ ایمان رو شہ لٹیں دیں یا دولت لٹیں دیئے یا عورت لٹیں دیئے انہیں مار کہیں میں جا کہنا صحیح میں بالکل ہی میں ترائے طلاقاں دیتے بلا حولے حولے مس میں صحیح فلانے مذہب تھا عورت نے ایمان لٹ گئے سمجھاون کی تے پیادا ہے گال دسواں ایک بندہ پاکستان جرم کرے ولا لگا ونجے سعودی عرب اون جرم دی سزا پاکستان دیسی یا سعودی عرب دیسی سیانے بندے بولو پاکستان اونچا بولو پاکستان جرے بندے جرم کی تے پاکستان ہے تے ولا لگا گے سعودی عرب اون پہلے جرم دی سزا پاکستان حکومت دیسی یا سعودی عرب پاکستان ٹھیک ہے نا ہاں اتھاں کوئی جرم کرے سی دول اون دی سزا او دیسے جلے تو طلاق دیندہ پہ ہمیں ملے تو ابو حنیفہ دا مقلد ہمیں ایدہ فیصلہ تا اساں کرے سن باقی بھی مذہب وٹا کہ تو طلاق آنے میں وال تو جان دے جی میں ملک بدلن نال قانون نی بدل دے رہا دے جی میں مذہب بدلن دے نال طلاق دے حکامات نی بدل دے رہا درود پاک حضرت اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم شاہ ایمان لٹے عورت یا دولت وہ بندے آکھے میں کرو میری ایک دھی ہے جننا جولیا ہے لوگ کو لیکھن واسطے ترستن سعید کو دے جولیا کو ایک کمرج بند کرنے ہیں پیمن واسطے شراب رکھوں کھامن واسطے مردار دا گوشت رکھوں بھکا تیسی حرام کاسی تسا تیسی شراب پیسی سامنے عورت ہو سی گناہ دندر مطلع تھی ویسی ایمان دلے چو نکل ویسی علماء کرام لکھن جولیا دا ابا اپنی دھی گناہ نال گھر کیا دا پہ دے سمجھے نہ دیو میری دھی تو بھی ڈاڑی سونی آئی لیکن جنہ چہرہ ہوں ڈٹھے چولی رات چند دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت عثمان ہمیشہ کلے رہ دے ہن کہیں پوچھے عثمان اتے کیوں نہیں رہ دا فرمانے ہم اکثر سامنے غیروں کے آنکھیں بند رکھتے ہیں سبب یہ ہے کہ پھرتا ہے جمال یار آنکھوں میں ساری نظر دندر امام الانبیاء دا حسن و جمال کھڑے بے دو دیکھا کی میں جولیا دے ابا میں گونجن تڑے دروازہ بندے سعیدن جولیا ہے کھاون واسطے مردارے پیون واسطے شرابے اللہ دا قرآن دے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایمان والو جلے اوکھے تھی وہ دو کم کرائے صبر کرائے دے نماز پڑھائے انہیں کلو بھی آؤ کھا وقت آؤ سیجتا ایمان دے سہو مدہ خطرہ ہوئے حضرت سعید نور رکعت نماز نفل دینیت کی تھی اللہ اکبر سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ الحمد شریف تکھی جو ہنجود نیر آدھے امن یجیب المستر اللہ تیرے سوا کون پریشان دور کرنے والا اور بڑی مشکل میں جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل ادھر دیکھا ادھر مشکل بتا میں اب کدھر جاؤں جدھر جاؤں ادھر مشکل میرا مشکل کشا تو ہے میری آسان کر مشکل دو گانا ختم دوجا ختم تیجا دوگانا ختم جولیا پریشان جلے حضرت سعید سلام پھیرے آخر لگی سعید میرے دیکھتا سعید حضرت وال نماز تو نماز پہ پڑھ دن علماء ایک دن مجمور تھی گئی ہے حضرت سعید دائیں السلام علیکم حدن سجیوں آکے بہ گئی ہے بائیں السلام علیکم حدن کھبیوں آکے بہ گئی ہے آخر مجبور ہو گئے دے سعید دستے سعید
لوگ میں کو دیکھن واسطے ترسن بند کمرہ ہے دیکھن والا کوئی نہیں تو میرے چہرے دو دید بھوا کے دہدہ کیوں نہیں بھی بس وہ جملہ چھے بے ساختہ آہ نکل گئی ہے سیدی فرماوا لگن میری بھین جائے نبی دا میں کلمہ پڑھے انہی شریعت غیر دی تھی گنے کھڑی اجازت نہیں دی میرے آقا دی شریعت غیر دی گئی بڑے کھن اجازت نہیں دی ابا جی رحمت اللہ علیہ فرمینن جلے سعید اے جملے آکھن رو دی بیٹھی ہے زارو قدار آدھے سعیدہ فلمے کو اے جا حیاوے والا مذہب دے جائے مذہب دلتر غیر دی بھی دی دریسہ دے اللہ جانے اپنی جائی دی کیا عزت ہو سی فرمینے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو کلو پشتا ایک تیری شے ہے جری بند کمرے دندر سعید کو گناہ دے نیڑے نہ پئی بننے دی ہے یہ وہ دل والا احساس ہے جے کو نور تقوی کیا دے لیکن تقوی مل سی کی تو اور یا اللہ کی شاید میں تو آپ کو ایک باری سنایا ہاں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے خدمت میں ایک بندے خط لکھے ادھے حضرت صاحب میرے اندر غصہ بہت کاوڑ بہت اور میں نے کتھو دا رہن والا ہی والوں خط لکھے میں لکھنؤ دا رہن والا ہاں حضرت تھانوی لکھے کہ لکھنؤ دا اندر ایک دکان ہے کتابیں دی فاروق بک ڈپو اتھا حسن مولانا محمد حسین قاقوری رہنن انہیں کو لو آیا گیا تھا سبحان اللہ 15 دن دے بعد انہیں خط لکھے کہ حضرت صاحب کمالے نہ انہیں کرے ہی میں کو گال کی دیتے نہ میں انہیں نال کرے ہی گال کی دیتے میں سلام کر کے بہوے نہ ہم حضرت وعلیکم السلام آکے اپنا کام شروع کر رہے ہیں لیکن حیرانگی دی گال جو 15 دن اندر میری کاوڑ ختم تھی سبحان اللہ میرا غصہ ختم تھی یہ کو عقیدے اللہ والے دی توجہ ہاتھ کار رو دل یار حضرت مولانا حسین کام تا اپنا کریں دے آنے دے لیکن توجہ فقیر دے دل دو اللہ ہی دے دل جو اخلاق رضیلہ کا سبحان اللہ بزرگ لکھے جتنی پکھی ہیں یہ اپنے انڈے دے پہنن دے بچے نکل چیڑیے لالیے گیراہے کبوترے طوطے یہ اپنے انڈے دے بچے نکل دے لیکن ایک پرندہ ایسا ہے جرا انڈے لہا کے مٹی پور کے ویندے پیا جتھا رہا دے ان دی توجہ رہا دی ایک کونج ہے جتھا ودی رہا دی ہے ان دی توجہ ہوں دی انڈے ہی توجہ نال انڈا پک دے ہی توجہ نال انڈا پھٹ دے ہی توجہ نال بچہ نکل دے بڑے پیر فرمینا خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ علیہ کہ اگر پکھی دی توجہ وچ تاثیر تھی سکتی ہے فقیر دی نگاہ دے اندر سبحان اللہ شاید تو ایک نا سنیا ہوئے بڑے پیر دا انہیں دے مرید ہن میر صاحب سندھا انہیں کہ حضرت دل ڈاٹھا دے تواری خدمت اندر میں آواں لیکن سفر ڈاٹھا پرے دہے ایک رواری آمر دا موقع مل دے حضرت نے فرمایا میر صاحب اپنے مکان دے فلانے کمرے دی چونڈچ وڈے ویلے بہی فقیر توجہ کرے سبحان اللہ کتھا کنری اور کتھا چوک قریشی میر صاحب جو آئے آدھے حضرت اللہ دی قسم وڈے ویلے توارے ضرب دی آواز میں تھی بہ کے سن سبحان اللہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدر کی ہزاروں کی تدبیر دیکھی میرے واجب اور احترام بزرگوں وہ آدھے حضرت عجیب گالے انہیں کدے ہی میں کوئی گال نہیں کی دی لیکن میرا غصہ ختم تو حضرت تھانے انہیں واپس لکھے فرمینے بھائی اگر نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے صفرا ختم ہو سکتی ہے تو فقیر کی صحبت میں بیٹھنے سے اخلاق رذیلہ کی اللہ تعالیٰ میں گناہگار ہوں تو سارے بھیرا میں ہوں
نیک لوگوں کی صحبت نصیب آمین اللہ پوری صحبت کو بچاوے اللہ تعالیٰ سوسائٹی کو بچاوے بڑا عجیب وقت ہے صالحین نہیں ملتے نہیں ملتے بہت سارے لوگ صالحین دی شکل وچ فراڈی ودن دھوکے باز ودن تو سمجھ میرا خیال ہے بہت سارے بننے وڈے پیر صاحب کوئی ٹھاؤ خواجہ عبدالمالک رحمۃ اللہ حضرت صاحب دی خدمت جو بیعت تھی من بندہ بننے ہا ایک امتحان ہوتا فقیرہ میرے اپنا پہن دا واقعہ ہے بندہ جو آئے فرمانے فقیرہ ایک پکھی اڑدا ودے یا پکھی ڈھکیا پہ چنگا کے رہے امتحان پہ گندا پکھی ایک اڑدا ودے یا ڈھکیا پہ چنگا کے رہے وہ بندہ بڑا سیانا وہ کسی جرہ ڈھکیا پہ حضرت فرمائے او کیوں اگر سی جرہ کھلا ودے ان کو چوگ آپ گولنی کو سی جرہ ڈھکیا بیٹھے مالک کے سر رہے فجری سٹے دی شام پیچھے فرمائے ٹھیک ہے آپ امتحان گنتے ہیں ایک آدمی آیا حضرت کی خدمت حضرت نے فرمایا فقیرہ میں جٹ آدمی ہاں تو کہیں عالم دی مولوی دی ون بھیا تھی اور کرو بھائی بڑی عجیب بات کہیں عالم دی بھیا تھی میں جٹ ہاں وہ کوئی شاید کہا ہویا میں کہتے جٹ دا بننا ساوا ہوں دے میں وہ ساول لے کے آیا آکے حضرت جٹ دا بننا ساوا ہوں دے میں ساول لے کے آیا حضرت خواجہ خلیفہ غلام محمد صاحب خلیفہ میاں عبدالحادی سنگھ رحمت اللہ علیہ دین پرشی والے بندہ جو کہ بھیا تیمن فرمینے یہ رسا اگر تیرے کو ویران زمین ہوئے تے کو آباد کرنا چاہے توجہ فرمے سو مفتی صاحب تو سن کو شاید پہلی دفعہ ہے فرمینے اگر ایک تیرے کو ویران زمین ہوئے تے کو آباد کرنا چاہیں کیویں کرے سے پہلے ساری زمین صاف کر کے ول گھا چھٹے سے کنک چھٹے سے یا نال نال صاف ہی کریں دا سے تے کنک ہی چھٹیں دا سے وہ کیسی میں نال نال صاف ہی کریں دا سا زمین چھٹے سے ہی فرمانے وال تیرا تعلق قادر نال نہیں نقش بندی نال جو نقش بندی پہلی نیمار کو اسباق شروع کر لینا نال استغفار نال اخلاق رضیلے ختم تھی نے دے تے شیخ دی توجہ نال لطائفی نال چل دے وینن تیرا حصہ نقش بندی قادری ہوئے چشتی ہوئے سہروردی ہوئے اے پہلے مجاہدے کر ویندے او جلے سارا برتن صاف تھی گیا دل دا پیچھے ہی کو اسباق تو اے انداز ہوندا سارے وڈیاں دا اور اللہ تعالیٰ پناہ دے وے بے کوئی تو حاکوی بزرگ جو آسی کوئی اعلان تھی سی حضرت آئے بیٹھن متا ولا موقع نہ ملا ہے او گاری اج پسو بیعت تھی وہ نا کئی دفعہ حضرت خدمت یہ ہیں خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ علیہ فرمایا فقیرہ تو استخارہ کر میں استخارہ کرے 5 روپے دی لوٹ کی گھندیوں کو کھڑکا کے گھندی تے پیر دے ہاتھ اندر ہاتھ دینا پئی ایویں دینا پئی اللہ تبارک و تعالی سا کو صحیح ولی نصیب فرمائے آمین آمین پیر نال بیعت تھی وہ سوچ سمجھ کے تھی وہ کوئی جلد بازی کہہ نہیں کوئی جلدی کہہ نہیں اور بیعت تھی وہ اپنی صلاح دی خاطر یہ بیعت نہ تھی وہ جو خلافت چنگی دے دیتے جلدی دیتے ہون حضرات سارے جیب وچ ریوڑیاں والی کار خلافت کی دیودن جرا آیا آوے تو ہی خلیفہ ہی آوے تو ہی خلیفہ ہی آوے تو ہی خلیفہ ہی میں کہ نیوار کھلا پیا جو قیامت نیوار کن ہے نبی ہیں دے امتی اتنی کہنا اس اندر جتنی سارے پیرے خلیفہ ہو حضرت خواجہ عبدالمالک رحمت اللہ تعالی علیہ 75-80 سال تھی کہ فوت تھن حضرت نے کتنی بندے کو خلافت دی صرف 17 بندے نہ میں نہیں چاہتا بڑے حضرات جان دیں جنہیں حضرت صحبت یافتہ ہے ایک بندہ پوری زندگی حضرت کو رہ گئے فجر دی نماز لے آدھاتے حضرت کو سمہا کے میں نہا حضرت خلافت بھی 6-7 واری اسباق طے کی تھی میاں تاج محمد قریشی بڑے پیریں دے خلیفے انہیں والد صاحب کو کہ حضرت تواری گال منے سن حضرت کو آکھو
مہربانی فرماویں کہ فقیر کو اجازت دے دیں۔ ابا جی ہولے ہولے اگوتے تھے حضرت اللہ پرانا خلیفہ ہے فقیر ہے یہ کو اجازت پر رحمت فرماؤ چا حضرت ٹے فرمانے مولوی صاحب یہ اللہ سیدھے معاملات انہیں میرے واسج کہنی حکم تھی سی طرح سے سبحان اللہ میاں صاحب کو ول جذبہ چڑھئے اما ہوری کو گھر رکھوا پچھے سے کہ حضرت کو آکھو فقیر کو اجازت دے بن چاہ اما ہوری ڈٹھے موقع انہیں کسی فقیر کو اجازت دے ہوا چاہ فرمانے میں تے کو گھر چلاون واسطے رکھے خلاف کا منڈر بھی سارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ پوری زندگی ایک آدمی کی خلاف کوئی عمر جو وڈا پہلے خواجہ فضل علی قریشی دا مرید وال حضرت حافظ کریم بھائی صاحب دا مرید حضرت حافظ صاحب دے انتقال دے بعد پھر حضرت دا مرید تھے اور والد صاحب نے اسباق کی تکمیل کر کے اجازت دی یہ بہت بڑی ذمہ داری دی چیز ہے بھیا تھی وہ اللہ والے دی لیکن خلافت دا تمانا نہ ہوئے دل دل ہوئے اللہ میری اصلاح کرا اللہ سے سر اجتماع کو اپنی بارگاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے طبیعت میری ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی اللہ بلوا دیتے شکر ہے الحمدللہ